آزمائش سے مراد امتحان ہے۔ امتحان انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ امتحانات سے بھرپور ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ انسان زندہ رہے یا بیمار ہو، صحت یاب ہو، اسے خوشی ملے یا دولت ملے، رزق ملے، یہ سب امتحان ہے۔ حتیٰ کہ ارد گرد کا ماحول اور علم بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب امور میں انسان کے چال چلن کو پرکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو کر اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہوتا ہے یا اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہوتا ہے، رحمان کی اطاعت کرتا ہے یا شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ مشاہدات کی صورت میں اور کچھ آزمائش اور کچھ صدمے کی صورت میں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ تمہیں آزمائے، کون اچھے عمل کرنے والا ہے، وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ آزمائش کا اس وقت علم ہوتا ہے جب حالات سخت ہوں اور مصیبتوں میں انسان گھر جائے کہ کیا انسان صبر سے کام لیتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے۔ اسی طرح خوشحالی میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتا ہے یا ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے وارث بنایا اور کچھ کو دوسروں پر فوقیت دی تاکہ تمہیں آزمائے ان چیزوں کے ذریعے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا اور بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان تمام تر آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ امتحان ہی انسان کی تخلیق کا راز ہے اور اس امتحان میں بندگی بھی شامل ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بندگی اپنے وسیع مفہوم کی صورت میں بجا لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہی کامیاب و کامران ہوگا، اور جس شخص سے بندگی میں کمی ہوئی تو اس کمی کی مقدار کے برابر اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ اللہ کی دی ہوئی آزمائش پہ صبر کرنا سیکھیں، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔